جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احکام شرعی میں ہماری بات چل رہی تھی واجبات نماز کے متعلق، جس میں ہم نے نیت، تکبیرۃ الاحرام، قیام اور قرأت کے بارے میں پڑھ لیا تھا۔ آج ہمارے پاس جو گفتگو ہے وہ گفتگو ہے جہر و اخفات کے بارے میں۔ جہر سے مراد کیا ہوتی ہے؟ جہر سے مراد ہوتی ہے بلند آواز سے پڑھی جانے والی نماز۔ اخفات سے مراد ہوتی ہے خاموشی سے پڑھی جانے والی نماز۔ تو جو نماز خاموشی سے پڑھی جاتی ہیں، مثلا ظہر کو اخفاتی نماز کہتے ہیں، صبح، مغرب اور عشاء کی جو نمازیں ہیں وہ جہری نمازیں ہیں۔ کیسے پڑھنا ہے؟ کہنا ہے مرد کے لیے صبح اور مغرب اور عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں بلند آواز سے قرأت کرنا ہے، حمد و سورے کا پڑھنا واجب ہے۔ مرد کے لیے کیا ہے؟ واجب۔ عمدن اگر آپ جہر و اخفات کو ترک کریں گے تو آپ کی نماز کیا ہو جائے گی؟ باطل۔ اس کے علاوہ مغرب کی تیسری رکعت، عشاء کی تیسری اور چوتھی رکعت، ظہر و عصر کی مکمل نماز کا پڑھنا واجب ہے۔ عورت کے لیے بلند آواز سے پڑھنا واجب نہیں ہے، البتہ نامحرم نہ سن رہا ہو تو پڑھنا جائز ہے، یعنی خاموشی سے عورت پڑھنا چاہے مرد کے لیے آواز کا بلند کرنا ضروری ہے، اتنی بلند کہ کم سے کم وہ خود سن رہا ہو یا پاس میں بیٹھا ہوا کوئی شخص اس کو سن رہا ہو۔ ظہرین کی نماز میں بسم اللہ اور جمعے کے دن ظہر کی سے پڑھنا مستحب ہے، یعنی ظہر کی نماز کو آہستہ پڑھنی ہے، لیکن اگر جمعے کا دن ہے، جمعے کے دن ظہر کی نماز آپ پڑھ رہے ہیں تو اس کو 2 رکعت شروع کی بلند آواز سے پڑھ سکتے ہیں۔ کیسے جمعے میں زور سے ہوتا ہے ویسے آپ ظہر بھی 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں، جمعہ اگر نہیں پڑھ رہے ہیں تو۔ مستحب تکبیرات، قنوت، ذکر و رکوع و سجود و تشہد و سلام میں اختیار ہے، چاہے بلند آواز سے پڑھے یا آہستہ۔ تشہد آپ آہستہ پڑھنا چاہیں یا زور سے، سجدے میں جو پڑھا جاتا ہے اسے آہستہ پڑھنا چاہیں یا زور سے، اس میں آپ اختیار ہیں۔ لیکن جہاں تک میں نے سستانی صاحب کا فتویٰ دیکھا اس میں یہی کہا گیا تھا کہ کیسے پڑھنا ہے اس کو؟ نہیں، ذکر نمازوں کے تابع ہیں، یعنی کیا مطلب؟ اگر نماز جہری ہے تو ذکر بھی کیا رہے؟ جہری۔ نماز اخفاتی ہے تو ذکر بھی رہے اخفاتی، اور بلند آواز سے پڑھنا چاہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اب اس کے بعد مسئلہ آ جاتا ہے رکوع کا۔ کیونکہ جب انسان قرات سے فارغ ہو جاتا ہے پھر کون سا مرحلہ آتا ہے؟ کہہ رہے ہیں یہ من جملہ ارکان نماز ہے، یعنی پورا رکوع رکن نماز ہے۔ کیا ہے؟ رکن نماز ہے۔ اس کے حسب ذیل مسائل ہیں، رکوع کے مسائل حسب ذیل ہیں۔ کون کون سے؟ رکوع کی جگہ نماز میں حمد و سورے کے بعد ہے، اور آخری رکعتوں میں تسبیحات اربع کے بعد۔ کب رکوع کرنا ہے مولانا؟ پہلے حمد و سورے پڑھ لیں گے، صحیح ہے، حمد و سورہ پڑھنے کے بعد جب فارغ ہو جائیں گے تب رکوع میں جائیں گے۔ تیسری چوتھی رکعت ہے تو تیسری چوتھی رکعت میں آپ کیا کریں گے؟ تسبیحات اربع پڑھ لیں گے۔ تسبیحات اربع سے مراد کیا ہوتی ہے جون؟ والحمد للہ ولا الہ۔ اس قدر جھکنے کے ہیں کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ سکے، صحیح ہے، اتنا ہمیں تکبیرۃ الاحرام میں یہ مسئلہ آپ کو بتاؤں گا، آپ کو بھیجا تھا میں نے،
دیکھا تھا اس کو. ہاں وہ ہے خامنئی صاحب کا مسئلہ نہیں ہے. خامنئی صاحب کا مسئلہ میں نے نہیں دیکھا. میں نے کہا بھیجا تھا یاد ہے تم کو؟ ملٹی میڈیا گروپ پہ بھیجا تھا یا حوصہ گروپ پہ بھیجا تھا؟ حوصہ پہ تو بھیجا تھا مجھے یاد آیا. یہ دیکھیے جو میں نے مسئلہ بتایا تھا آپ لوگوں کو کہ تکبیر کیسے کہنی ہے. دیکھیں یہ رہی وہ مسئلہ. دیکھو بیٹا یہاں دیکھو نظر آ رہا آپ لوگوں کو. یہ دیکھیے مستحب ہے تکبیرۃ الاحرام اور نماز کے درمیان تکبیر کہتے وقت ہاتھوں کو کانوں کے برابر لے جائے. سمجھ میں آ گیا؟ اور بہتر ہے کہ اللہ اکبر کا حمزہ یعنی الف کہتے وقت ہاتھوں کو ران سے اٹھائے. صاف لفظ میں کہا ہے نا اللہ اکبر کا حمزہ یعنی الف کہتے وقت ہاتھوں کو ران سے اٹھائے اور اللہ اکبر کا را کہتے وقت ہاتھ چہرے یا کان کے مقابل میں پہنچ جائیں. پھر ہاتھوں کو بغیر فاصلے کے نیچے لائے. صحیح ہے؟ یعنی لے جانے میں اللہ اکبر پھر نیچے کر دینا ہے. تو وہی ہم کہتے ہیں کہ ہم کسی کے کہنے پہ نہیں جاتے بیٹا. علم میں کیا ہے اس پہ چلتے ہیں. تو یاد آیا تو میں نے کہا آپ کو بتا دوں. رکوع کے معنی اس قدر جھکنے کے ہیں کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ سکے. اتنا اگر آپ جھک رہے ہیں تو وہ رکوع ہو جائے گا. لیکن اس میں بھی دیکھیے دیکھیے مولانا تو رکوع میں جب ہمیں جھکنا ہے کہ یہ بھی رکوع ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ ہاتھ گھٹنوں تک صحیح ہے. یہ کیا یہ ہم رکوع ہو گئے لیکن یہ صحیح نہیں. اتنا کافی نہیں ہے. ہمیں ہے کہ ہماری پیٹھ کیا ہو جائے ہاتھوں کو پیچھے کی طرف کیا دیں دھکا. لیکن عورتوں کو کیا اپنے گھٹنے کو تھوڑا بینڈ کر کے آگے کی طرف رکھنا مستحب قرار دیا گیا ہے رکوع میں. اور دونوں پیروں کے بیچ 4 انگل کا فاصلہ رہنا چاہیے. نگاہیں کہاں ہونی چاہیے؟ دونوں پیروں کے بیچ ہونی چاہیے. کہہ رہے رکوع میں ذکر استقرار اور رکوع کے بعد سیدھا ہونا واجب ہے. یعنی رکوع میں ذکر کا پڑھنا واجب ہے. استقرار یعنی پوری طرح سے آپ کیا رہیں یعنی آپ کے جسم میں کوئی حرکت نہیں ہونی چاہیے. اور سیدھا کھڑا ہونا واجب ہے. رکوع کر کے اگر کوئی ایسا چلا جائے مولانا یوں رکوع کیا کھڑا نہیں ہوا بس وہیں سے سیدھے ڈبکی لگا دی سجدے کے لیے کیا ہے صحیح نہیں ہے. وہ بھی قیام ہمارا کیا ہے سیدھے کھڑا ہونا واجب ہے. کھڑے ہونے اچھا سمع اللہ کب کہنا ہے ہمیں ایسے پورا کھڑے ہو جائیں گے پھر کہیں گے سمع اللہ لمن اللہ اکبر. اللہ اکبر کہہ کے کب جائیں گے کس کے لیے سجدے کے لیے. مرد کے لیے مستحب ہے کہ پہلے ہاتھ زمین پہ ٹچ ہوں. عورت کے لیے مستحب ہے کہ گھٹنے پہلے ٹچ ہوں. پہلے بیٹھیں پھر ہاتھ زمین پر ٹچ کریں. ہے کہ 3 مرتبہ سبحان اللہ کہے یا 1 مرتبہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ کہے. تنگی وقت میں 1 مرتبہ سبحان اللہ بھی کافی ہے. کیا مطلب تنگی وقت میں وقت نہیں ہے نماز قضا ہو رہی تو 1 مرتبہ صرف سبحان اللہ کہہ کے آپ کھڑے ہو سکتے ہیں. ورنہ تو 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنا واجب ہے. یا تو 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہیں یا 1 مرتبہ کہیں سبحان ربی العظیم و بحمدہ. میری عادت ہے کہ میں دونوں کہتا ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی العظیم و بحمدہ. صحیح ہے تاکہ ہمارا جو ہے
وہ والا بھی اور دونوں ادا ہو جائے. اور اگر کسی کو ہو جائے گا ہو جائے گا. اب مسئلہ آئے گا کس کا؟ سجود کا. عظیم ہے، عظیم رکن، عظیم کام جو نماز میں ہے، جو خدا کو پسند ہے، وہ کیا ہے؟ سجدہ. سجدے کی حالت میں بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. قریب ہو جاتا ہے. ہر رکعت میں رکوع کے بعد 2 سجدے واجب ہیں اور دونوں کے درمیان اٹھ کر بیٹھنا ضروری ہے. اس میں بھی ایسا نہیں ہے کہ پورا نہ اٹھے، مولانا ایسے کیا سجدہ تھوڑا سا اوپر کیا پھر چونچ مار دی اس نے. صحیح ہے، تو وہ سجدہ صحیح نہیں. پورا ہمیں بیٹھنا ہے. جب جس میں استقرار ہو جائے کہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، اللہ اکبر، پورا بیٹھے بیٹھے اللہ اکبر، پھر کہنا ہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. مردوں کے لیے جانی ماز پہ ہے دونوں. کان کے نیچے جہاں کان آتے ہیں وہاں ہاتھ رکھے جائیں گے. مردوں کے لیے اپنے کوہنی کو اٹھا کے رکھنا ہے، جسم سے دور رکھنا ہے. عورتوں کو کوہنی زمین پہ رکھنی ہے، ہاتھ زمین پہ رہنے ہیں اور ہاتھ کے جسم سے قریب رہیں گے. وہ جتنی سمٹی ہوئی سجدہ کریں وہ بہتر ہے. کہہ رہے ہیں سجدے کے معنی یہ ہیں کہ 7 اعضاء زمین پر ٹک جائیں. صحیح ہے. کون کون سے 7؟ پیشانی، دونوں پیشانی، دونوں ہاتھ کی گھٹنے، دونوں ہتھیلی، پیر کے دونوں گھٹنے، دونوں پیر کے انگوٹھے. انگوٹھے کے ساتھ ساتھ اگر پیر کی انگلیاں ٹچ ہو جائیں تو کوئی حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں ہے. وہ بھی تو انگوٹھا نہ رکھ کے کوئی پیر کا ناخن رکھے تو کافی ہے؟ وہ کافی نہیں ہے. ناخن کٹے ہونے چاہیے ابو الحسن، سمجھ رہے ہیں؟ سجدے کے معنی یہ ہے کہ 7 اعضاء زمین پر ٹک جائیں. پیشانی، دونوں ہتھیلیاں، دونوں گھٹنے، گھٹنا تو سمجھتے ہو نا جی؟ ہاں. اور دونوں پیروں کے انگوٹھے. سجدے میں ذکر یعنی سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. یعنی باڈی میں کیا ہونا چاہیے؟ نہیں ہونی چاہیے. اسی لیے ڈلپ کے گدے پہ پڑیں گے ہو جائے گا نہیں، چونکہ آپ بیلنس ہی نہیں رہنے والا ہے اس میں. یہ سجدہ کرنا پتا چلا ایک مرتبہ ادھر زور لگا تو ادھر جھک گئے، صحیح ہے، اور ادھر ہوا تو ادھر ہو گئے. تو آپ سجدے میں ڈاماڈول ہوتے رہیں گے، اس وقت سجدہ صحیح نہیں ہے. لکڑی کے پل پہ سجدہ کر لیں گے مولانا، رسی والا پل جو ہوتا ہے نہیں ہوگا کیونکہ استقرار نہیں ہے. یہ ہے جہاں ہم کھڑے ہیں اسی کے برابر سجدہ ہو. 4 انگل سے سجدے کی جگہ اونچی نہیں ہو سکتی. 4 انگل سے نہیں 4 کتاب رکھ کے آپ سجدہ کر رہے ہیں، نہیں ہوگا. میکسیمم اونچائی کتنی ہونی چاہیے؟ 4. کسی کی کمر میں پرابلم ہے تو الگ تو پورا سجدہ اٹھا کے ایسے بیٹھے بیٹھے کر سکتا ہے سر میں لگا کے، سمجھ رہے ہیں؟ اگر کسی کی کمر کی مشکل ہے تو کمر کی مشکل کی صورت میں کیا کرے؟ یوں سجدہ اٹھائے اور یوں لگا لے سبحان ربی الاعلی. بیٹھے بیٹھے کیا کرے گا؟ جتنا جھک پائے اتنا جھکے. پورا اگر نہیں جھک سکتا ہے کیا ہوا؟ تو یہ دیکھیں سجدگاہ قیام کے برابر ہونی ضروری ہے. صرف 4 انگل کی اونچائی ہو سکتی ہے، زیادہ کی اونچائی نہیں ہو سکتی. کہ ہم وہ ایک اسٹینڈ بنا لیں، یوں اونچا کر لیں، اس پہ سجدہ کر لیں. وہ اس کے لیے ہے کہ جس کی کمر میں تکلیف ہو. عام انسان اگر چاہے ایسا کر لے وہ نہیں کر سکتا. نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ یا ایک مرتبہ سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کہنا واجب ہے. سبحان اللہ کہنا بھی کافی ہے. سجدے میں پیشانی کا خاک یا خاک سے اگنے والی ایسی دیکھنا ضروری ہے جسے کھانے یا پہننے میں استعمال نہ کیا جاتا ہو. آم اور روٹی پر سجدہ جائز نہیں ہے، کاغذ پر سجدہ جائز ہے.
معدنیات یعنی لوہے پہ سجدہ کرنا چاہیں گے سجدہ نہیں ہوگا. یہ روٹی پہ سجدہ کرنا چاہیں سجدہ نہیں ہوگا. نہیں ہوگا. کھائی کھائی جاتی ہے پاٹ جاتی کے ہے. پتے پہ ہو جائے گا لیکن آم کے پتے پہ ہو جائے گا کیونکہ وہ کھایا نہیں جاتا. نہیں جاتا ہے. سجدے کی جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے، بہرحال ضروری ہے، چاہے قیام کی جگہ نجیس اور خشک ہو. مجھے کیا مولانا پوری جگہ نجیس ہے، سجدگاہ رکھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کیونکہ نماز میں اگر مکمل جگہ نجیس سے صرف سجدے کی جگہ پاک ہے تو آپ کا نماز کی نماز کیا ہو جائے گی؟ صحیح ہو جائے گی. تو سجدہ جہاں رکھ رہے ہیں بھلے وہ نجیس ہو لیکن سجدہ جس پہ کر رہے ہیں وہ تو پاک ہے. صحیح ہے، وہ پاک ہے تو آپ کی نماز کیا ہے؟ صحیح ہے. نماز نہیں پاک ہے، نماز صحیح ہے. کیا ہو جائے گی؟ صحیح ہو جائے گی. بارگی پوری جگہ بچے نے پیشاب کر رکھا ہے، پوری جگہ نجیس ہے، ہم نے سجدگاہ رکھی اور نماز پڑھ لی، ایک کاغذ رکھا اس کے اوپر سجدگاہ رکھ دی، نماز پڑھ لی، نماز ہماری کیا ہو جائے گی؟ صحیح ہو جائے گی. سمجھ رہے ہیں؟ ورنہ تو اگر وہ جگہ بھی نجس رہے گی تو نماز صحیح نہیں نہیں. ہوگی. الحمدللہ رب العالمین. تشہد انشاءاللہ آئندہ آئے گا.